کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتی ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتی ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور وہ یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی وقت رہے گی۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتی ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتی ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہی ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتی ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتی ہیں، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتی ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتی ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتی ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتی ہیں، وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے باتیں کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے، اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتی ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتی ہیں، نماز چھوڑ دیتی ہیں، بھول جاتی ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتی ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہاری گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار تم اس کے جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کے اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو بس وہ آنسوؤں کی ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کی موعظوں کا سہارا لینا،
वो वक्त जब रोते हुए भी शिकवा न करना कि कहीं अल्लाह नाराज़ न हो जाए। उस वक्त अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, बिल्कुल तुम्हारे दिल के करीब। वो तुम्हें देख रहा होता है कैसे तुम सब्र कर रही हो, सिर्फ उसे राज़ी करने के लिए तुम मुस्कुरा रही हो। अपना दर्द भुलाकर तुम उसकी रज़ा ढूंढ रहे होते हो। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में वो देर करेगा। 70 माओं की मोहब्बत भी जिसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती, तुम्हें लगता है कि उसकी वो मोहब्बत तुम्हारे बहते आंसू बर्दाश्त कर सकती है? अल्लाह को पाने का सफ़र आसान होता तो याकूब की आंखों की रोशनी न जाती। ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, कोई बात नहीं। कदम लड़खड़ा जाती है, कोई बात नहीं। दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं। रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं। मगर उस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए। रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यही पे अल्लाह को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफ़र करती रहती हैं, वो जो गिर कर भी भटकती नहीं हैं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देती है, क्योंकि अल्लाह को तो बस तुम्हारा यकीन देखना है। किसने कहा कि अल्लाह बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मतवज्जा नहीं होता? किसने कहा कि वो हमसे दूर है? किसने कहा कि वो दुआएं पूरी नहीं करता? वो पाक ज़ात, उसने वादा किया है वो तुम्हें देगा। तुम मांग कर तो देखो। वो आसमान का नूर है जो रात के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है, कोई है मांगने वाला जिसे मैं दूँ? कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं? कोई है जिसके मैं गम मिटा सकूं? अल्लाह से मांगा नहीं मिला तो फिर ज़रूर अल्लाह ने कुछ ख़ास तुम्हारे लिए चुन लिया है, बेहतर को बेहतरीन से बदल दिया है। क्योंकि अल्लाह ताला का कोई भी फ़ैसला बेमकसद नहीं होता। कुछ चीज़ें वो हमें मांगने से पहले अता कर देता है और कुछ चीज़ें शायद हमारा नसीब ही नहीं होती, क्योंकि ये उसकी मसलहत है। सिर्फ वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम उससे शिकवा नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों किया। हमें बस उसकी मसलहत पर भरोसा करना है, क्योंकि अल्लाह कहता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान, तवक्कल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी दुआओं पर तवक्कल करना छोड़ देती हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतज़ार दिल को थका देता है। मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा, जब तुम उस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब नहीं थे जितना उस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कैसे तुम्हारी दुआओं में खलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिल व दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा। और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपने तरफ लेकर आने का। जानना चाहती हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तो अपने दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत महसूस करो। जितना तुम उससे मोहब्बत करोगी, अल्लाह भी तुमसे वैसे मोहब्बत करेगा। जितना तुम्हारे लिए अल्लाह ख़ास होगा, उतना तुम अल्लाह की प्यारी होगी। जितना तुम अल्लाह के करीब रहोगे, उतना अल्लाह तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह ताला को हमारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसे याद करना छोड़ भी दें तो उससे मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे। आसमानों के 70,000 फरिश्ते जो हर लम्हे काबा की तवाफ़ करते रहती हैं, और एक फ़रिश्ता इतना बड़ा है कि उसकी बारी क़यामत तक फिर नहीं आएगी। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ जिस ज़ात की तारीफ़ में मगन रहती है, वो ज़ात जो अल नूर है, उस मोहब्बत का नाम ही अल्लाह है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बेनियाज़ है। एक ही ज़िंदगी है, उसे भी उदास रहकर गुजार दिया तो क्या फ़ायदा। उदास हो जाना, रो लेना, परेशान हो जाना, ये सब नॉर्मल है।
صحیح ہے کہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشن کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتی ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کسی چیز کا غم نہیں۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا، اور انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کے مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔